عبدالعزیز بن صہیب نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کی ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقش تصویر برابر میری نماز میں خلل اندازی ہوتی رہی ہیں۔ عقبہ بن عامر سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرگز پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ سہل بن سعد ساعدی سے پوچھا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اب دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے قبلے کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی اور رکوع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر قبلے ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدنی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اسی لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑے ہو۔ علی بن مدنی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عیینہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے جس سے آپ کی پنڈلی یا کاندھا زخمی ہو گئے، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہم سے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔